آج کر کے تو حضرت موسیٰ چھٹے آسمان پر کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب، میں نے اللہ تبارک و تعالی سے درخواست کی تھی کہ مجھے اپنا دیدار کرا، تو جب دیدار کرانے کے لیے اللہ کی ذات مان گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کو کوہ پہ بلایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ پہاڑ جو تمہارے سامنے ہے، میں تجلی کر رہا ہوں، غور کر رہا ہوں، اگر تو یہ تجلی دیکھ پایا تو یوں سمجھ کہ تو پھر اگلا جو قدم ہوگا وہ تو اٹھا پائے گا۔ تو علماء نے اس کی تشریح کی، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ذاتی تجلی نہیں بلکہ صفاتی تجلی کے کروڑویں حصہ، جیسے سوئی کا ایک نکا ہوتا ہے، اتنا ایک سوراخ کھلا جس میں سے تجلی آئی، کوہ طور پر گری، ایک آگ کا شعلہ نکلا۔ جس آگ کے شعلے جیسے نکلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے شعلے کو جیسے حضرت موسیٰ کی نظر پڑی تو آپ بے خود ہوئے گر پڑے، اور پورا جو طور کا پہاڑ تھا وہ جل کر راکھ ہو گیا، جس کا آج سرما لگاتے ہو۔ سرما جو ہے اسی پہاڑ میں سے آتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو تجلی آئی تھی، کروڑواں حصہ سوئی کے نکے کے برابر جو کھولا گیا تھا، حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ جو بھی آنکھ میں مجھے دیکھتی تھی وہ نبینا ہو جاتی، جو بھی کوئی دیکھتا مجھے وہ نبینا ہو جاتا، کیونکہ وہ تجلی کی جو اثر تھا، جو پرتاؤ تھا، وہ میرے اندر جو جذب ہو چکا تھا، وہ تجلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی میرے اندر آ چکی تھی، اس تجلی کی تاب کوئی نہ لا سکتا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ، مجھے ایسی کوئی ترکیب بتا کہ جس سے لوگوں کی آنکھیں سلامت رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل بھیجا کہ جو کپڑے حضرت موسیٰ تو نے پہنے ہیں، ان کپڑوں میں سے ایک ٹکڑا جو ہے وہ کاٹ اور اس سے نقاب یعنی چلمن کر لے، اپنے چہرے کو چھپا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چہرے کو چھپاتے ہیں تو گھر کی طرف واپس آتے ہیں تو لوگوں کو چہرہ نہیں دکھاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک گھر والی تھی جس کا نام صفورہ تھا، وہ کہتی تھی کہ اے اللہ کے پیغمبر، تو میرا خاوند ہے، سرتاج ہے، میں تو تیری دیوانی ہوں، تیرا چہرہ نہ دیکھوں گی تو کیسے وقت گزرے گا۔ حضرت موسیٰ اصرار کرتے کہ اللہ کی بندی، تو میری خدمت کرتی ہے، مجھے کھانا پینا ہر چیز کی سہولیات فراہم کرتی ہے، تو نبی نہ ہوگی تو میری خدمت کون کرے گا؟ حضرت صفورہ نے کہا کہ وہ تجلی میں بھی تو دیکھوں جو تیرے اندر جو جاذبیت ہو چکی ہے، جذب ہو چکی ہے، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ اللہ کی تجلی کیسی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر چند سو کوشش کرتے رہے، روکتے رہے، وہ مگر نہ رکی۔ وہ کہنے لگی اپنے خاوند حضرت موسیٰ کو کہ ایک آنکھ میں ایسے بند کر لوں گی، ایک آنکھ سے دیکھوں گی، جائے گی تو میری ایک آنکھ جائے گی، ایک باقی بچ جائے گی، جس سے میں آپ کا کام کرتی رہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چلمن ہٹایا، حضرت صفورہ نے حضرت موسیٰ کا دیدار کیا، تجلی کا جیسے دیدار کیا تو وہ آنکھ جاتی رہی، ایک آنکھ چلی گئی، باقی ایک آنکھ کی بینائی باقی رہی۔ ایک دن گزرا، دوسرے دن حضرت صفورہ پھر کہتی ہے کہ میں پھر دیدار کرنا چاہتی ہوں اس تجلی کا جو میں نے کل دیکھی ہے، طلب زیادہ ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ کی بندی تو میری خدمت کرتی ہے، میری بیوی ہے، تیری آنکھیں نبی نہ ہوگی تو میری خدمت کون کرے گا؟ حضرت صفورہ نے کہا کوئی خدمت کرے نہ کرے، مگر میرا دل بڑا کرتا ہے، جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی وہ جو تجلی آپ کے اندر ہے اس کی پھر زیارت کروں، کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ جس کے اوپر تجلی آتی ہے نا،
کے اندر ایک چمک ہی ایسی ہوتی ہے، ایک نور ہی ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ اسے دیکھ لے اس کا دل کرتا ہے کہ بار بار دیکھو۔ جیسے چاند کی روشنی کو دیکھو، اس کی چاندنی کو دیکھو، یا ستاروں کی چمک کو دیکھو، یا کہکشاؤں کو دیکھو، یا پھولوں کے نظاروں کو دیکھو، یا باغ کے اندر جو اس کے اندر جو سرسبز جو خوبصورتی ہے اس کو دیکھو تو جی کرتا ہے کہ بار بار دیکھوں۔ اسی طرح جو ہے حسن جس کا ہے وہ کھینچتا ہے آنکھ کو۔ حضرت صفورہ کے لیے پھر چلمن ہٹایا، حضرت صفورہ نے زیارت کی، صفورہ کی دونوں آنکھیں چلی گئی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ اب تو میری خدمت کرنے والا بھی کوئی نہیں، حضرت صفورہ میری بیوی کو ایسی آنکھیں عطا فرما جو ہر وقت دیدار بھی کرتی رہے اور میری خدمت بھی کرتی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بینائی عطا فرمائی، پھر وہ صفورہ تھی اور حضرت موسیٰ تھے اور وہ بار بار دیدار کرتی۔ یہ تھی کروڑویں حصہ سوئی کے بعد صفاتی تجلی کا جو حضرت موسیٰ کے اوپر پڑا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر جب کھڑے ہوئے